بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ آپ بھی اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی علیہ السلام کو لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پورے کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرین پرین جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دینے کے لیے مصلی عبادت پہ آئے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سیدھا کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پہ دے مارتے ہیں۔ اسی وقت مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا مسلح خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پہ آ لگا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے اور اس نے مولا علی کو ضرب ماری تو کچھ مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھی اور مسجد میں موجودہ تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پہ وار کیا تھا، اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے پاس لے آئے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو اور دیکھو اس نے مجھ پہ ایک وار کیا اور اس پہ بھی ایک وار کرنا، اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، دیکھو اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ بس آپ یہ فرمانے لگے اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل انصاف کو دیکھ کے رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے جیسے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں سے کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میری ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے، میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام چاہنے والے وہی رک گئے اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیٹیاں روتی ہیں، امام علی علیہ السلام کو دیکھ کے فریاد بلند کرتی ہیں اور امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی، یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پہ لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کے رونے لگا اور فرمانے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی علیہ السلام کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے آپ کو دودھ پلائیں۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفہ کی گلیوں تک پہنچی تو کوفہ کے یتیم بچے اپنے اپنے حصہ کا دودھ لائے، امام علی علیہ السلام کے گھر پہ آتے ہیں اور با آواز بلند کہتے ہیں، یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائے، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے 19 رمضان کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے، اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے کیونکہ فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ پھر جیسے 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند قطار بن کے جیسے آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا زہر کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ کے رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھ لو۔ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب دیا، کوئی زیارت کرتے رہا۔ بس جیسی عقیدت مند جانے لگے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیت کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بیٹا حسن ہے، یہ جو کہے اس سے مانا۔ اور امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے
اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے تب بھی اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی بھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں، کہ اپنے درمیان تعلقات کو اچھے بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا 1000 سالوں کے روزے نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ وہ کبھی بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسی کے بارے میں بار بار اتنی نصیحتیں کرتے ہیں کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پر حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے جان مال اور زبان کے بارے میں کسی کا مال غصب نہ کرو، نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار، سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے جینا، ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے، اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے جسم کو کاٹے جائے، پھر چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے وہی میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہی چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور رو کے فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیرے آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو ساتھیوں کو بے درہ مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اسی کوفہ میں شام میں پھیرا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، اور قدم قدم پہ یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ کے رونے لگا، کہنے لگے، اے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس سب زارو قطار رونے لگے، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن حسین نے اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا، اور وہ کوفہ سے باہر چلی گئی، ایک ویران جگہ پہ جا کے رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے امام حسن حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔